حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ قرآن مجید اور دیگر مذہبی کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے ایک اہم حصے کو بیان کرتا ہے، جو ان کی پاکدامنی، صبر اور اللہ پر توکل کی عکاسی کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا، جہاں سے ایک قافلے نے انہیں نکالا اور مصر میں غلام کے طور پر فروخت کر دیا۔ مصر میں انہیں عزیزہ مصر نے خرید لیا۔ عزیزہ مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو گئی اور انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھا اور مختلف طریقوں سے انہیں اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی۔ ایک دن اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلایا اور دروازہ بند کر لیا۔ زلیخا نے انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے خوف سے انکار کر دیا اور اس کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو پیچھے سے پکڑ لیا، جس سے وہ پھٹ گیا۔ دونوں دروازے کی طرف بھاگے، جہاں زلیخا کے شوہر عزیزہ مصر نے انہیں دیکھ لیا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا کہ انہوں نے اس کے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے بچے سے، جو بول بھی نہیں سکتا تھا، گواہی دلوائی کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زلیخا نے انہیں پیچھے سے پکڑا تھا۔ عزیزہ مصر نے صورتحال کو سمجھ لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کو تسلیم کیا۔ تاہم زلیخا نے اپنی عزت بچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈلوا دیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی اور صبر کی تعریف کی ہے، اور یہ واقعہ ایمان اور تقوی کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور گناہ سے بچنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی آزمائشوں میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر مشکل سے نجات دیتا ہے، اگر وہ اس پر بھروسہ رکھیں اور اس کے احکامات پر عمل کریں۔